الرحمن الرحیم۔ یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ آج عارف صاحب تشریف لائے ہیں، تو میں بغیر کسی تمہید کے عارف صاحب سے درخواست کروں گا کہ وہ آغاز کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں یوسف بھائی اور تمام دوستوں کا دل کی گہرائی سے مشکور ہوں کہ مجھ ناکارہ کو قرآن مبین کے حوالے سے کچھ بات کرنے تقریب پیدا کی۔ علی صاحب سے جو 1 مہینہ پہلے بات ہوئی تھی تو میں نے جو اپنا ذہن بنایا، اور یوسف بھائی کی مہربانی کہ مجھے اپنی سہولت سے جو گفتگو میں کرنا چاہتا ہوں مجھے انہوں نے اجازت آپ احباب کی تائید سے عنایت فرمائی ہے۔ تو پچھلے سال جون میں تذکیر القرآن کے نام سے موجود ہے، ترجمہ پبلش ہوا، تو علی صاحب کا کہنا تھا کہ اب کبھی اس کا تعارف کے لیے ہمارے پاس آئیں۔ قرآن حکیم وہ اتھاہ سمندر ہے جس کے کو عبور کرنے کا، جس کو سر کرنے کا کوئی عالم نہ دعویٰ کر سکا نہ کبھی کرے گا۔ ہر صاحب علم، ہر طالب علم اپنی بساط کے مطابق، اپنے ذوق کے مطابق اس میدان کا انتخاب کرتا ہے کہ قرآن حکیم کی حفاظت کے پہلو سے اس کا حصہ بھی شامل ہو جائے۔ جو رب ذوالجلال کا فرمان ہے، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، تو گویا جو بھی قرآن کی تشریح، تبیین، اس کی تفہیم کے حوالے سے کام کرتا ہے وہ اپنے تئیں اپنی بساط کے مطابق اس میں حصہ ڈالتا ہے قرآن حکیم کی حفاظت۔ جہاں تک میرے کام کا تعلق ہے، پہلی بات یہ ہے کہ وما توفیقی الا باللہ، انسان کا علم، انسان کی صحیح کوئی حیثیت نہیں ہے اگر اللہ تعالیٰ کی تائید، اس کی رحمت اس کا ہاتھ نہ تھام لے۔ تو انسان سے جو بھی خیر سرزد ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ ہی کی رحمت، اس کے کرم سے۔ 20 سال پہلے اپریل 2000 میں ترجمہ قرآن ایک لے مین، ایک بالکل عام آدمی، ان کو سکھانے کا سلسلہ شروع کیا تھا 30 اپریل 2000 مسجد قباء ماڈل ٹاؤن ہومک میں۔ اللہ کے فضل و احسان سے آج بھی وہ نہ صرف وہاں، اس کے علاوہ اور کئی جگہوں پہ وہاں سے جو پڑھ کے آگے گئے انہوں نے اسی سلسلے کو اللہ نے ان کو توفیق دی تو آگے جاری رکھا ہوا ہے۔ تو سینکڑوں کی تعداد میں الحمدللہ قرآن حکیم کو سمجھنے کی لوگ سعادت حاصل کر چکے ہیں۔ قرآن حکیم کے ترجمے کے حوالے سے ہمارے ہاں جو عام رائج نقطہ نظر ہے، جب بھی کسی کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ میں قرآن حکیم کا ترجمہ سیکھنا چاہوں، تو معاشرے میں جو جواب اس کے سامنے آتا ہے، میں ان اہل علم کے اخلاص کا، ان کی محنتوں کا، دل کی اتھاہ گہرائیوں سے قدردان ہوں۔ وہ جواب یہ ہوتا ہے کہ قرآن چونکہ عربی مبین کا شاہکار ہے، عربی وہ واحد زبان ہے جو انسانی زبانوں میں اپنی اصل پہ محفوظ ہے، تو اس کو سمجھنے کے لیے اس کے قواعد یعنی گرامر، ٹیکنیکلی کہیں تو صرف و نحو سیکھ کے ہی آپ قرآن حکیم سمجھ سکتے ہیں۔ یہ ہے وہ، جب بھی کسی کے ذہن میں سوال پیدا ہوگا تو ہمارے معاشرے میں جو جواب اس کے سامنے آئے گا وہ یہ جواب ہے۔
ہر انداز سے الحمدللہ ادارے بھی ہیں، افراد بھی ہیں، یہ کام کر رہے ہیں. لیکن ہمارا جو کام ہے وہ ڈے ون سے اس سے ایک تو مخاطب مختلف ہیں. یہ جواب ان کے لیے بالکل درست ہے جو قرآن حکیم کی تحقیق، تشریح، اس کے اسالیب، اس کی بلاغت، اس کو سمجھنا چاہتے ہیں. ان کے لیے یہی طریقہ ہے. وہ صرف صرف و ناف کافی نہیں ہے، وہ اس میں بلاغت کا بھی ہوگا، اس میں بہت علوم ہے. لیکن میں نے جیسے عرض کیا تھا کہ ہمارا مخاطب ایک عام شخص جو قرآن حکیم کی تلاوت کرتا ہے، نماز میں کوئی سورت پڑھتا ہے، تراویح میں قرآن سنتا ہے، ہمارا مخاطب وہ شخص ہے. چاہے اس کی تعلیم بالکل اردو پڑھنے کی حد تک ہو یا وہ اپنے فیلڈ میں ماسٹر ہو. گویا سٹارٹ اسے فراہم کرنا ہے کہ وہ قرآن کے ساتھ انٹیکٹ ہو جائے. جب قرآن پڑھے تو درمیان میں کسی مترجم کی، ترجمان کی ضرورت پیش نہ آئے، سنتا جائے اور سمجھتا جائے، اور عربی میں سن کے وہ اسے اپنی زبان میں سمجھ سکے. تو اس کا قاعدہ کلیہ بالکل مختلف ہے. یعنی اس رائج سے مختلف ہے، فطری لحاظ سے مختلف نہیں ہے. ہم غور کریں، کوئی بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو وہ زبان کیسے سیکھتا ہے؟ وہ اپنی توتلی زبان میں پہلے مفرد الفاظ، اکہرے الفاظ سنتا ہے، پھر بولنے کی کوشش کرتا ہے، پھر دو دو الفاظ کو جوڑ کے بولتا ہے، پھر آہستہ آہستہ وہ بولنے شروع ہو جاتا ہے. اور اس میں سمجھانے کے لیے میں مثال عرض کیا کرتا ہوں کہ اگر کبھی چیک کرنے کے لیے ایک تجربہ کر لیا جائے کہ ایک دن میں ایک بچہ افریقہ میں پیدا ہوا ہے، ایک بچہ پشاور میں پیدا ہوا ہے، ایک پشتو بولتا ہے، ایک افریقن بولتا ہے، پیدائش کے فوراً بعد دونوں کو ایکسچینج کر دیا جائے، 4 سال بعد دونوں کو واپس اپنے پیرنٹس کے بعد بھیجا جائے. دل پہ ہاتھ رکھیے، افریقہ والا جو پشاور میں پلا وہ کون سی زبان بولتا ہوگا؟ پشتو. جو پٹھانوں کا خون ہے وہ کون سی بولتا ہوگا؟ جہاں وہ افریقن ہے، یہ جو بھی ان کا ذیلی جو بھی شاخ ہے وہ بولتا ہوگا. گویا زبانیں سن کے، ذہن نشین کر کے، پھر ان کو آہستہ آہستہ اپنی پریکٹس میں لانے سے یہ ہے وہ طریقہ رائج. اب ایک تو میں نے مثال بچے کی عرض کی، دوسری مثال دیکھیے کہ ہمارے لوگ جو روزگار کے لیے کوئی ہالینڈ چلے گئے، کوئی فرانس چلے گئے، کوئی جرمنی چلے گئے، کوئی عرب ممالک میں چلے گئے، ایون ان پڑھ کچھ عرصے بعد لوکل زبان اتنی کہ سودا لینا ہے بتا دیں گے میں نے کیا لینا ہے، راستہ پوچھنا ہے تو سمجھ لیں گے. وہ کیسے کرتے ہیں؟ بالکل اسی فطری طریقے کے مطابق کہ بھئی گوبھی کو کیا کہتے ہیں، رستے کو کیا کہتے ہیں، کھانے کو کیا کہتے ہیں. وہ الفاظ کو سیکھیں گے، اس کے بعد شروع میں ہو سکتا ہے غلطیاں ہوں، لیکن ایسا ایسا ٹھیک ہو جائیں گے. گویا ہمارا طریقہ جس پہ بیسڈ ہے تذکیر القرآن، یہ ذخیرہ الفاظ کی بنیاد پر قرآن کا ترجمہ سیکھنے کا اسلوب ہے کہ آپ ایک نیچرل وے میں. اب اس میں بھی کچھ لوگوں نے کوششیں کی. یہاں ادارہ ہے ماد اللغۃ العربیہ، اسی نشست کا حصہ
پیش خدمت. ان کی کتاب بھی مولانا بشیر صاحب کے صاحبزادے کی کتاب ہے، وہ اسی طریقے پہ ہے، لیکن اس میں انہوں نے یوں کیا، یا جس طرح یوسف بھائی کے علم میں ہوگا آصف قاسمی صاحب کی ترجمہ قرآن گابا سنز والے یا کئی اور لوگوں نے، انہوں نے یوں کیا کہ قرآن حکیم میں کثیر الاستعمال الفاظ کی ایک فہرست دے دی، ان کو آپ ذہن نشین کریں اور پھر پریکٹس کریں. جو آصف قاسمی صاحب، مولانا آصف قاسمی صاحب کا میں ذکر کر رہا ہوں ترجمہ قرآن، وہ انہوں نے پہلی جماعت سے 10ویں تک کا 10 حصوں میں اسے تقسیم کیا. لیکن ہماری جو پریکٹس، جو لوگوں کو سکھانے میں جو چیزیں، ظاہر ہے اصل پیوریفائی وہی چیز ہوتی ہے کہ آپ اس پہ عمل کر رہے ہیں، آپ کو محسوس ہوا کہ اس میں یہ چینج ہونی چاہیے، تاکہ اصل بات تو یہ ہے نا کہ آپ کے مخاطب تک بات کنوے ہو. تو یہ یوں سمجھیے کہ 20-22 سال کے طریقے سے پیوریفائی ہوتی اس نہج پہ پہنچی ہے کہ ہم نے یوں نہیں کرنا کہ ایک فہرستیں دینی ہیں، بلکہ ہم نے کہنا ہے کہ بسم اللہ کیجئے، سورہ فاتحہ سے ہم پڑھنا شروع کرتے ہیں. اب اس میں ظاہر ہے کہ قرآن حکیم کی تلاوت گو کے کتاب ہدایت ہے، ہدی للناس ہے، ہدی للمتقین ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ اس کا دورانہ بھی اجر کا ذریعہ ہے، اس کا پڑھنا بھی اجر کا ذریعہ ہے. تو جب سورہ فاتحہ سے شروع کرا دیں گے اور جستا جستا وہ پڑھتا جائے گا، ایک اس کا حوصلہ بڑھے گا کہ میں نے آج سورہ فاتحہ پڑھ لی، میں نے ایک رکوع سورہ بقرہ کا کر لیا، اب میرے 2 رکوع ہو گئے، میرا 1 ربع ہو گیا، میرا 1 پارہ ہو گیا. اور اس کے ساتھ دوسرا، اب وہ جو اصل چیز جس کی طرف میں توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ قرآن حکیم کے کل الفاظ کی تعداد 91,500 ہے کم و بیش. اس طریقہ تدریس کے مطابق اس کا 10% 9,500 الفاظ سیکھنے ہوں گے فاتحہ سے لے کے الناس تک. لیکن اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت کہ آپ جب سٹارٹ کرتے ہیں قرآن حکیم سورہ فاتحہ کی ابتدا بسم اللہ الرحمن الرحیم 4 الفاظ ہیں. اب حیران ہوں گے کہ یہ 4 الفاظ اس پورے شیپ میں تو 114 بار آئے ہیں، 113 صورتوں کے شروع میں، ایک بار سورہ نمل میں، لیکن 3,340 بار ان کی ریپیٹیشن ہوئی ہے الفاظ کی، جن میں 2,810 تو صرف لفظ اللہ کی ہے، یعنی پورے قرآن حکیم میں آیا ہے. اس کے بعد آپ نے سورہ فاتحہ بسم اللہ سمیت اس کے الفاظ کی تعداد ہے 31. کن کی 31 کن؟ کل الفاظ سورہ فاتحہ کے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین، اس طرح کر کے 31 الفاظ ہیں کل. اور ان میں سے انہیں 31 میں سے 7 ریپیٹیشن میں آ جائیں گے اور 24 آپ کو سیکھنے ہوں گے. لیکن جو حیران کن بات ہے کہ یہ 24 سیکھ کے 21% قرآن حکیم کا کور ہو جائے گا. یہ کوئی دعویٰ نہیں ہے، یہ ظاہر بات وہ ہے جو آدمی اس کو پروو کر سکے. میں نے جیسے عرض کیا کہ لفظ اللہ 2,810 بار آیا، تو جہاں بسم اللہ میں آپ نے پڑھا، باقی 2,809 بار جہاں آئیں گے، ویسے تو وہ یعنی لفظ اللہ اجنبی ہے بھی نہیں ہمارے لیے. انہی میں سے اگر دیکھیں تو 13 الفاظ ہیں بسم اللہ سے لے کے ولضالین تک جو ہمارے اردو میں مستعمل ہیں. اللہ ہے، رحمان ہے، رحیم ہے، رب ہے، مالک ہے، اس طرح کے الفاظ. اور اسی سورہ فاتحہ میں ایک لفظ آتا ہے واو، اور کے معنی میں.
9606 बार ये कुरान हकीम में आया है। गोया ये भी हमारे लिए अजनबी नहीं है। इसी तरह ला, वो भी 3000 कुछ तादाद में आया है। तो गोया सिर्फ सूरह फातिहा कवर कर लेने के बाद कुरान हकीम के ज़ख़ीरा का कुल अल्फाज 91,500 में से 21%, 19,000 अल्फाज बनते कवर हो गए। उसके बाद सूरह बकरा की सिर्फ 5 आयत आप पढ़िए, तो ये आपका सूरह फातिहा और 5 आयतें मिला के 29.5% आपका कवर हो गया। अब दूसरे पहलू से हम गौर करते हैं। मैंने जैसे एक अर्ज़ किया कि बिस्मिल्लाह, एक बार ये वाव जो है इसको भी आपने जी ज़ाहिर काउंट किया, ये लफ्ज़ है ना जी, जो देखो ना जो भी आपने काउंट बिल्कुल इसी तरह जी जी, जब जो तल्ला का ता है भी लफ्ज़ है, और जो तशबीह का काफ है लफ्ज़ है जी, और इसी तरह बा वो लफ्ज़ है, हरफ भी हैं, वो भी आपने लफ्ज़ जी। देखो ना जो लफ्ज़ के मानी में इस्तेमाल हुआ है, एक तो ये है ना कि अब अलहम्द के अंदर जो हरूफ हैं, एक है हर्फ लेकिन मानी लफ्ज़ का देता है, उसको काउंट किया। तो एक तो बिस्मिल्लाह मैंने अर्ज़ किया कि 114 बार। उसके अलावा कुछ आयात पूरी की पूरी, मसलन या बनी इसराइल अज़कुरू निअमती अल्लती अनअमतु अलैकुम अन्नी फ़ज़लतुकुम, आयत नंबर 40 में पढ़ी, 47 में एक मामूली से फ़र्क के साथ रिपीट हुई, 122 में पूरी की पूरी 47 वाली फिर रिपीट हो गई। सूरह बकरा की आयत नंबर 62 में इन्नल्लज़ीना आमनू वल्लज़ीना हादू वन्नसारा वस्साबीना मन आमन बिल्लाहि वल यौमिल आखिर, ये सूरह माइदा की आयत नंबर 69 में साबीन के जगह साबऊन के फ़र्क के साथ पूरी रिपीट हो गई। किस्सा आदम व इब्लीस कसरत से कुरान हकीम में बयान हुआ। तज़किरा मूसा अलैहिस्सलातु व तस्लीम कसरत से बयान हुआ। अंबिया साबक सूरह हूद से शुरू हुआ, बल्कि उससे पीछे सूरह अराफ, वो थोड़े फ़र्क के साथ। और फिर इंसान को अल्लाह ने जो ज़हानत और जो चीज़ों को जोड़ने की सलाहियत अता की है कि अगर एक लफ्ज़ दरमियान से नहीं भी समझ आ रहा होगा तो वो पूरा उसके आगे पीछे के अल्फाज समझ आ रहे हैं तो आयत का मफ़हूम समझ आ जाएगा। तो ये है तज़कीरुल कुरान की बुनियाद कि कुरान हकीम का तर्जमा वोकैबलरी की बुनियाद पे सीखा जा सकता है। शुरू में जैसे मैंने अर्ज़ किया कि इसकी तो कोई हद नहीं है, इसके इल्म जितना ऊपर चढ़ते जाएंगे मंजिल भी ऊपर बढ़ती चली जाएगी, और आखिरी सिरे को कभी कोई दावा नहीं कर सकता कि मैंने कुरान के उलूम का इहाता कर लिया। तो ज़ाहिर है कि इब्तदा, अब यही बात अगर मैं फ़्रेंच में कर रहा होता तो शायद एक आध दोस्त समझ लेते। इबलाग के लिए ज़रूरी है, और इस बात का एहतमाम ख़ुद रब्बे ज़ुल जलाल ने फरमाया है कि हमने कोई रसूल नहीं भेजा इल्ला बिलिसान कौमिहिम लियुबय्यिन लहुम, कौम की ज़बान में, ताकि बात उन पे वाज़ेह हो जाए। और सूरह यूसुफ और सूरह ज़ुख़रुफ़ की इब्तिदा में हरूफ़ मुक़त्तात के बाद फरमाया कि इन्ना अंज़लनाहु क़ुरानन अरबिय्यन लअल्लकुम ताक़िलून, और सूरह ज़ुख़रुफ़ में फरमाया इन्ना जअलनाहु क़ुरानन अरबिय्यन लअल्लकुम ताक़िलून, ताकि तुम समझो। ज़ाहिर है इसके अवलीन मुखातब तो वही थे जिनके सामने नाज़िल हुआ, लेकिन कुरान क़यामत तक आने वाले जिन लोगों की किताब है उनसे मुतालबा तो यही है कि देखो ना, हम अगर ये कह सकते हैं कि भाई कुरान का मैं मुखातब कैसे हो सकता हूँ कि जब मुझे तो अरबी आती नहीं, लेकिन मैं आईटी का मुखातब तो हो जाता हूँ, मैं मेडिकल का मुखातब तो हो जाता हूँ, मैं बिज़नेस मैनेजमेंट का मुखातब तो हो जाता हूँ, मेरी ज़बान में तो नहीं है। हम तो इस कदर कहत ज़दा हैं कि हम अपने उलूम अपनी ज़ुबान में भी नहीं पेश कर पाए।
ہماری اپنی زبان یعنی اردو قومی زبان کا اتنا محدود دائرہ ہے کہ ان کے اندر اس لیے کہ ہم نے کام نہیں کیا. تو اگر وہ بیریئر ہم دنیاوی ضرورتوں کے لیے عبور کر سکتے ہیں تو جب 5 وقت کھڑے ہو کے الحمدللہ رب العالمین پڑھنا ہے تو وہ وہاں میں آ جاؤں کہ بھئی بغیر سمجھے پہ بھی چونکہ اجر تو ملتا ہے تو بھیا اجر بغیر سمجھے آئی ٹی کا کیوں نہیں لیتے, میڈیکل سائنس کا کیوں نہیں لیتے. وہاں کہیں کہ بھئی سمجھے کہ نہیں تو اس کی ٹرمنالوجی کیسے آئے گی, میں اس کو امپلیمنٹ کیسے کروں گا, ایلیبریٹ کیسے کروں گا. تو یعنی بالکل ابتدائی درجے میں نے جیسے عرض کیا تھا کہ میں ایک بالکل پرائمری درجے کا طالب علم ہوں, تو پرائمری عام لوگوں کو قرآن کے ساتھ جوڑنے کے لیے اسی میں ایک بات میں عرض کرتا جاؤں, یاد آ گئی. وہاں جب غالباً 2 سال یا 1.5 سال بعد ایک دن میں پڑھا کے بیٹھا ہوا تو ایک دوست تشریف لے آئے, کہنے لگے کہ عارف بھائی آپ کام بڑا اچھا کر رہے ہیں لیکن اس کا فائدہ کوئی نہیں. فائدہ نہیں. تو بڑے ماشاءاللہ بعمل اور ہر لحاظ سے بہترین دینی اور دینی بھی دنیاوی تعلیم بھی بہت اعلیٰ. تو میں نے کہا ذرا تھوڑی وضاحت فرمائیے. یہ کہ آپ لوگوں کے عقیدوں کی اصلاح تو کرتے نہیں ہیں, تو حاصل آپ قرآن پڑھانے کا فائدہ کیا ہوا؟ تو میں نے کہا بات تو آپ نے بالکل ٹھیک کہی ہے اور آپ نے صحیح جگہ پہ انگلی رکھی ہے, لیکن میں عرض کروں کہ یہ غیر شعوری نہیں ہے, یہ شعوری طور پر میں کر رہا ہوں. اس لیے کہ عقیدوں کی اصلاح تو ہر جمعے کو ہر مسجد میں ہو رہی ہے. جو جس عقیدے پہ ہیں وہ وہیں جمے ہوئے ہیں, اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ پھر اس کے اوپر بھی موجود ہیں محققین بھی موجود ہیں جو یہ کام کر رہے ہیں. تو میرا جو دائرہ کار ہے وہ یہ ہے, اگر ہم یہ بیان کرتے ہیں کہ عمر بن خطاب اللہ کے رسول کی جان لینے کے لیے گھر سے نکلے تھے, قرآن سنا, دین کی طرف آ گئے اور فاروق اعظم بن گئے, تو کیا قرآن حکیم کی قوت تسخیر اسی وقت تھی؟ اب نہیں رہی. میں نے کہا میں یہ سمجھ کے میں نے یہ کام شروع کیا ہے کہ میرا مخاطب اس کا کوئی بھی مکتبہ فکر ہو. الحمدللہ میرے شاگردوں میں اہل تشیع بھی ہیں, اہل حدیث بھی ہیں, دیوبندی بھی ہیں, بریلوی بھی ہیں, جماعت اسلامی, ہر گروہ کے. میرا نظریہ یہ ہے کہ قرآن کے شعور کو, فہم کو ان کے قلب و ذہن میں اتار دیں. قرآن پھر بندے کو ٹیڑھا رہنے نہیں دیتا, بشرطے کہ وہ قرآن کو امام بنا کے رکھے. اگر قرآن کو اپنے عقائد اور اپنی چیزوں کی تشریح کے لیے استعمال کرے گا وہ اس کا معاملہ ہے, لیکن اگر وہ قرآن سے پوچھ کے اس کے پیچھے چلنا چاہے گا تو یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ اس کے عقائد, اس کے نظریات, جہاں جہاں کوئی فرق ہے قرآن سیدھا نہ کر دے. ان کی یہ وجہ کیوں ہے, ایسا میں کرتا کیوں ہوں؟ میں اگر کسی کے عقائد, نظریات کا غلط ہونا دلائل سے ثابت کر دوں گا, وہ سارا کچھ مان جانے کے باوجود ایک شخص کے سامنے, ایک فرد کے سامنے شکست ریئر کیسز میں قبول کر لے, جنرلی نہیں ہوگا. تنہائی میں جب قرآن وہ پڑھے گا اور بات اس کے عمل سے, اس کے اعتقادات سے برخلاف ہوگی, وہاں سے کوئی بندہ نہیں ملے گا جس کے سر تھوپ کے وہ آگے گزر جائے. نتیجہ اسے بدلنا پڑے گا. اور الحمدللہ ان 20 سالوں میں ایسے ایسے مثالیں موجود ہیں کہ لوگوں کی زندگیاں بدلیں, ان کے معاملات بدلے, ان کے نظریات بدلے. تو ہمارا کام وہی ہے کہ جو انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیم کا تھا کہ اللہ کا پیغام پہنچا دینا ہے. ہم
اگر اس میں کوئی ڈنڈی نہ ماریں تو ہم فارغ، ہم نے ابلاغ کا کام کر دیا۔ اس کے بعد اس کا کام ہے، اور وہ یقیناً وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ أَنَابَ، جو اس کی طرف رجوع کرتا ہے، یہ ممکن ہی نہیں کہ وہ اسے سیدھا راستہ نہ دکھائے۔ تو یہ تذکرہ القرآن کے حوالے سے چند میری معروضات تھی۔